أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. جی قبلہ، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ ذکر آپ نے بھی کیا ہے، اس میں تھوڑا سا جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح اکثر ملک میں فیصلے کرتے ہیں یا دنیا میں زیادہ افراد کا ہوتا ہے جھکاؤ اس طرف فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے حساب سے تو تھوڑا سا اس میں تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑی کانٹرڈکشن سی ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ ضروری کہ اکثریت صحیح بھی ہو، اور یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اس کو جمہوریت کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جمہوریت، اچھا سوال کیا، بہت زیادہ جی. اس لیے ابھی جو ہے بڑے جو متفکرین ہیں نا، فلاسفر ہیں، وہ اس بات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے صرف سمجھدار افراد کو دینا چاہیے، یہ سب کو دینا چاہیے، اور آیا سارے سمجھدار افراد جو فیصلہ کریں ملک کے بارے میں پڑھے لکھے افراد کریں یا ان پڑھ بھی کریں؟ اور قرآن نے، شریعت نے یہ کہا کہ یہ اکثریت حق پر بھی ہو سکتی ہے اور باطل بھی ہو سکتی ہے. یعنی معیار نہیں اکثریت کہ اکثریت کس طرف جا رہی. دیکھیں نا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء سے لے کر کے آج تک جو ہے وہ اکثریت نے کئی ایسے مقام ہیں جہاں غلط فیصلہ کیا، بعد میں لوگ پچھتائے. مثلا مثال کے طور پر لیبیا کے لوگ اب پچھتا رہے ہیں، اکثریت نے فیصلہ کیا کہ قذافی جائے، اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، آج وہ پچھتا رہے ہیں. اور یہ اکثریت جو جمہوریت کے جو نعرہ لگا کر کے جو استعماری طاقتیں ہیں نا، وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بڑکا کر کے ان کو ورگلا کر کے میدان میں لاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جمہوریت کا یہ معاملہ ہے، تو بعد میں جو ہے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی یہ عقل سے بھی دیکھیں آپ، بات سوٹ نہیں کرتی کہ ہر آدمی فیصلے کی پاور نہیں رکھتا، ہر آدمی جو ہے معاشرے میں سمجھدار نہیں ہوتا. مثلا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے ووٹ کا، تو بتائیں کہ کتنے لوگ فارغ ہیں کہ وہ سیاسی تحلیل و تجزیہ کر سکیں، خبروں کو دیکھ سکیں، ان کو انالائز کر سکیں، اس سے نتیجہ نکال سکیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت سے پاک صاف کوئی تھا، کوئی مطہر تھا، پیغمبر نے کتنی حدیثیں بیان کی، لیکن اسی زمانے میں ایک اکثریت جو ہے وہ اس نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دی. اگر آپ نہ کہیں کہ دشمن کے ساتھ ہو گئی، اتنا تو کہہ سکتے ہیں اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اگر معیار ہوتی اکثریت اور وہ حق پر ہوتے تو ایسا جو ہے وہ نہ ہوتا. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی سوال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. مولانا صاحب، میرا سوال تھا شرک کے حوالے سے کہ شرک کی کتنی اقسام ہے، اور یہ جو ہم پاکستان میں درباروں پہ جاتے ہیں، ادھر سجدے وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ شرک میں شامل نہیں ہے، اور ان کی کتنی اقسام ہے شرک کی، یہ بتا دیں. شرک کی 3 اقسام ہیں جی: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الافعال. کہ آپ خدا کی ذات میں کسی کو مد مقابل قرار دیں، شرک فی ذات ہو جائے گا. خدا کی جو صفات ہیں خاص اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ٹھیک ہے جی، حی اور قیوم ہونا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے رہے گا، یہ کسی اور کو اگر آپ دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اور شرک پھر افعال، آپ کہتے ہیں جس طرح خدا رزق دیتا ہے اس طرح دوسری ہستیاں رزق دیتے ہیں، یہ شرک پھر افعال ہو جائے گی، یہ بھی جائز نہیں. یا زندہ کرنا اور مارنا. اور یہ جو درباروں پر لوگ سجدے کرتے ہیں وہ ان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ دربار والے کو اس نیت سے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، جائز نہیں. لیکن وہ اگر دربار میں آ کر جو ہے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یا سجدہ نہیں کرتے، ویسے ہی وہ جھک جاتے ہیں وہاں پر ادب کے حوالے سے، پھر بھی کوئی حرج نہیں. وہ اگر خود اس دربار والے کو خدا مان کر کے سجدہ کریں تو پھر شرک ہے. اور کسی پر آپ جو ہے بغیر سوچے سمجھے شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں کہ یہ وہ نیت ہے، اور نیت کا حال خدا جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت اس کی کیا ہے سجدہ کرنے والے کی. اور یہاں پر مکس ہو جاتا ہے، لوگ یہ مکس کرتے ہیں وسیلے میں
اور خدا کی عبادت میں. ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد تو ہم نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام اسی طرح جس طرح خدا ہے وہ اسی طرح مدد کرتے ہیں جس طرح خدا ہے. ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام وسیلہ ہیں خدا کی بارگاہ میں. گویا ہم یا علی مدد جب کہہ رہے ہیں امیر المومنین کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دے رہے ہیں کہ خدایا امیر المومنین کا واسطہ ہماری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے. اور ایسا کیا پیغمبر نے, ایسا قرآن میں بھی موجود ہے, ایسا جو ہے احادیث میں موجود ہے کہ پیغمبر گرامی کے پاس لوگ آتے تھے کہ جو ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں. وہاں کہا جا سکتا تھا کہ یہ پیغمبر کو کیوں کہہ رہے ہیں, وہ خود کیوں نہیں دعا نہیں کرتے. اور اگر وہاں پر یہ مقابل مذمت ہوتی تو پیغمبر کہہ دیتے کہ میرے پاس دعا کروانے کے لیے کیوں آئے ہو, خود جا کر دعا کر لو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو. جی شکریہ مولانا صاحب. موسم ایک اور سوال تھا جی بسم اللہ. تبرع اور تولا کے حوالے سے. جو تبرع وہ تو ہوتا ہے بیزاری کرنا, لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مجالس میں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جڑا نہ لانت پایا وہ تے بھی لانت. مولانا صاحب جی یہ غلط بات کرتے ہیں. تو وہ ہم جو ادھر بیٹھے رہتے ہیں وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں, یہ تو ہم پہ بھی شروع ہو گئے ادھر. تو اکثر پوسٹر بھی پڑھتے ہیں, ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر نہ ہو تو آپ پہ بھی لعنت ہو. جی یہ اسی طرح نا جس طرح سپاہی صاحبہ کہتی ہے جو ہے وہ کہ فلاں فرقہ کافر, اور جو نہ کہے وہ بھی کافر. یہ تو ایک قسم کا ہے نا, ایک نفسیاتی طور پر اگلے کو ابھارنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ صحیح نہیں ہے اس طرح. ہر آدمی کو تم لعنت بھیج رہے ہو بھیجو, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ جو نہیں بھیج رہا وہ بھی جو ہے ملعون ہے, اس پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے, یہ جو مناسب نہیں ہے, یہ غیر شائستہ بات ہے اور گری ہوئی حرکت ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی, اور اس طرح کی موٹیویشن کے لیے اچھا طریقہ نہیں ہے موٹیویٹ کرنے کا. اس طرح کسی کو موٹیویٹ کرے. میں تو حیران تھا کہ توحید میں وہ کیا نام تھا, وہ بڑا مشہور ہے پاکستان کا, میرے ذہن میں مولانا نہیں تھے, وہ ذاکر تھے. ذاکر ساجد. نہیں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. وہ انہوں نے ادھر کہا کہ جو لعنت نہ ڈالے, وہ توحید مسجد میں بیٹھ کے, تو میں ادھر حیران ہو گیا کہ ادھر اس کو کس نے اجازت دی ہے. اتنا بڑا مجمع بھی تھا ادھر, کوئی بندہ بولا بھی نہیں. شوکت رضا شوکت نے کہا تھا. ہاں شوکت. وہ اصل میں لوگ جو ہے یہ شاعرین کو آ گئی ہے, ذاکرین کو آ گئی ہے, لیکن وہ تہذیب ان کو نہیں آئی. ٹھیک ہے, کہ جو لعنت نہیں بیچتا اس پہ یہ مناسب نہیں ہے. تو کل سے کہہ دیں گے جونچی آواز میں نہیں بیچتا اس پہ لعنت. وہ ظاہر آدمی کا اپنی آواز کا اپنا وہ کیا ہے, وہ اس کی رینج اور والیوم ہے اس کا نا, کسی پر آپ جو ہے اعتراض اس حوالے سے نہیں کر سکتے. جی آسن ہاتھ کھڑا کیا آسن. آسن کوئی سوال ہے؟ میرا خیال ان کے مائک ایشوز ہو رہے ہیں کچھ بار, جب تک فکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھ لیتا ہوں. وہ قبلہ جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا ہے مطلب مولا کے حرم میں بھی اور ویسے بھی جنرل جو مزارات پر ہیں کبوتر کافی نظر آتے ہیں. ذرا کبوتر کی ہمارے تھوڑی سی ایکسٹرا اس کی مطلب فضیلت بھی ہے, یا ایک پرندوں میں ظاہر ہے ذکر بھی کرتا ہے. تو یہ آیا کہ بات یہ صحیح ہے کہ یہ ذکر کرتا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں کہ بعد فرشتے جو ہیں وہ کبوتر بن کے مزارات پہ آتے ہیں, خاص طور پہ حرم مطہر پہ یا ادھر ادھر سارا. تو یہ اس میں کچھ حقیقت ہے اس چیز کے بارے میں؟ جی یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری مخلوق خدا کی وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے, اہل بیت کی ثنا کرتی ہے, لیکن کسی خاص جانور کے ساتھ خاص کرنا ایسی احادیث ہیں, لیکن یہ احادیث کو اکثر علماء کہتے ہیں ضعیف ہیں. کسی خاص جانور, کیونکہ سارے جانور خدا کی مخلوق ہیں, اور مخلوق اور پھر خدا ان کا جو ہے کچھ ذکر کرنا, عبادت کرنا, وہ اس پر ان پہ واجب نہیں ہے, ان پہ موظف نہیں ہے وہ اس چیز کے, کیونکہ انسان ہے اس کو اجر دیا جائے گا یا اس کو سزا ملے گی.
جی بہتر ہے. علی عاصم اب وہ سوال کر لیں. انسان کے علاوہ اور جن کے علاوہ دوسری مخلوق وہ کیا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. جی اور یہ بعض حدیثیں جی گھڑی جاتی ہیں کہ فلاں جانور نے ایسا کیا ہے تو تب اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے، یا ایسا ذکر کیا ہے اس لیے جو ہے وہ پاک ہے. یہ باتیں جو ہے وہ روایات میں ملتی ہیں لیکن ضعیف شمار کرتے ہیں علماء. یعنی مثلا مثال کے طور پر فلاں جو بدشکل جانور ہے اس نے اقرار نہیں کیا مثلا جو ہے وہ ولایت کا، یہ ضعیف روایتیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. تو آپ نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کا جو ہے وہ نسلوں تک حضرت آدم سے لے کے آخر تک ان کا یہ ہوگا کہ ان کے سلب کے اندر سے توحید والے ہوں گے زیادہ تر، مطلب توحید والے ہوں گے. اچھا یہ ثابت دونوں والد اور والدہ دونوں طرف سے ہے، یا مطلب اس کا پورا ان کا شجرہ میں ایسا ہوگا، اس طرح ہے؟ جی ان کے جو شجرہ ان تک جاتا ہے نا مین افراد، ٹھیک ہے جی، وہ سارے والد و والدہ دونوں توحید پر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد پر شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے اس حوالے سے کہ وہ حضرت ابراہیم کے والد کو مشرک گنتے ہیں حضرت اہل سنت. ہم ان کو نہیں جو ہے توحید والا گنتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد آزر تھے. ہم کہتے ہیں ان کے والد آزر نہیں تھے، وہ چچا تھے، اور ان کے والد کا نام طارق ہے تاریخ میں. اور جو قرآن نے کہا ہے کہ اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب کا لفظ چچے کے لیے تائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی. میں پوچھنا ہے یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس کا مطلب کیسے مفہوم لے سکتے ہیں ہم؟ جی اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی لیتے ہیں. ایک معنی اس کا ہے کہ خدایا تو ہماری مدد فرما امیر المومنین کے واسطے سے. ایک معنی یہ ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور امیر المومنین بھی شہید ہیں، اور جو زندہ ہے اس سے مانگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے درخواست کی جا سکتی ہے، اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم یا علی مدد جو ہے وہ کہتے ہیں. یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا اس حوالے سے. اگر کوئی یہ یقین رکھ کر کے عقیدہ رکھ کے کہتا ہے یا علی مدد کہ علی السلام اللہ ہے تو شرک ہے، جائز نہیں. یہ افراد کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انڈائریکٹ بات ہے یہ ساری. یہ انڈائریکٹ بات ہے. اور پھر جو لوگ منع کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کے پرچار، وہ اصل چاہتے ہیں امیر المومنین کا نام نہ. اب وہ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے کہ امیر المومنین کا نام نہ لیں، یہ وہ انہوں نے یہ بہانہ ساتھ لگا دیا ہے. کچھ زمانے میں یہ کہتے تھے کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو وضو نہیں رکھتا ہوتا آپ کا، لہٰذا وضو کے بغیر نہ کہیں. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ طہارت وضو، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد ان کا تھا کہ امیر المومنین کا نام نہ لیا جائے. یعنی گزشتہ زمانے میں لوگوں کو سختیاں ہوتی تھیں، قتل ہوتے تھے، لوگ مارے جاتے تھے، ان کا مال لوٹ لیا جاتا تھا علی کا نام لینے کی وجہ سے. اب وہ چیزیں تو ختم ہو گئی، وہ کام تو کر نہیں سکتے کہ اوپن ہو گیا معاشرہ. اب وہ یہ بہانے جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ یا علی مدد نہ کہا جائے، امیر المومنین کا جو ہے وہ نام اس حوالے سے نہ لیا جائے. یہ جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. اب دیکھیں اتنا امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا تھا کہ اہل سنت علماء نے فیصلہ کیا کہ امیر المومنین کو کرم اللہ وجہہ کہا جائے. یعنی وہ آدمی جو کہ جس چہرے پر خدا کی برکت ہو اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، اس کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا، اس کو گالی نہیں دی جا سکتی. اہل سنت نے یہ رکھا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کرم اللہ وجہ. اہل سنت نے یہ کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ کے علاوہ ان کو کرم اللہ وجہ بھی کہا جائے، ان کو امتیاز دیا جائے، تاکہ وہ دشمن ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو مخالفت میں باتیں کر رہا ہے، جو ممبر استعمال کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کا پروپیگنڈا جو ہے رک جائے. کیا اتنا ہوا کہ معاویہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد جو بھی علی نام ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک آدمی آیا شام میں، اس کا نام علی تھا، تو
اس کو پکڑ لیا انہوں نے. وہ فوراً بیچارہ اس نے فوراً کہا کہ نہیں میرا نام علی نہیں ہے اولیی ہے, کیونکہ لکھنے میں علی اور اولیی سیم لکھا جاتا ہے نا, اعراب کا فرق ہے, اعراب تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں عربوں میں. وہ مجبور ہو گیا کہ اپنا نام چینج کر دے, اس کا پروننسیشن تبدیل کر دے تاکہ وہ بچ جائے کس سے, ایک ظالم کے ظلم سے. یہ ہو سکتا ہے وہ شرک کے طور پہ کہتے ہو کہ بھئی یا علی مدد کہتے ہو تو تم کہتے ہو کہ علی جو ہے حضرت علی مدد فرمائے, مطلب اللہ کو شامل نہیں کرتے, یہ نہ وجہ ہو کہ پتہ نہیں ہے کوئی. نہیں, اس میں جو اکثر وہ لوگ ہیں نا, وہ پارٹی جو ناسبی ہیں, وہ پارٹی جو امیر المومنین کے خلاف ہیں, وہ پارٹی کے جو کہ جنہوں نے امیر المومنین کو معاویہ کے خلاف مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے, وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ورنہ جو لوگ امیر المومنین سے عقیدت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اہل سنت بھی ہیں, انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. بریلوی حضرات, صوفی حضرات اعتراض نہیں کرتے. جو میانہ رو ہیں, اعتدال پسند ہیں, روشن فکر اہل سنت, وہ بھی اعتراض نہیں کرتے. صرف وہ اعتراض کرتے ہیں جو ماموں پارٹی ہے, جو ماویوں کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ماموں ہیں. ابھی تک یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی وہ تک بھی ہے. کہاں ہے بولو, مجھے تو وہ نہیں. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس پہ. ایک آدمی نے کھول کر کہہ دیا ہے کہ خلفائے راشدین میں علی اسلام کا نام نہیں ہے کسی حدیث میں. خلفائے راشدین صرف 3 ہیں اس نے کہا. یعنی یہاں تک لوگ آ گئے. یزید کا دفاع کر رہے ہو, کہتے ہیں یزید کا اگر دفاع نہیں کر دیو تو کوئی بھی توڑا نہیں بچتا, لہذا اس کو بچاؤ تاکہ دوسروں کو بچا لو. یہ کہاں رہتے ہیں لوگ, ادھر ہیں. بندیالوی نام کے ایک آدمی ہے, اس میں آتا ہے فیس بک پہ, وہ یزید کی حمایت کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ حتیٰ اگر آپ جو ہے نا, جو وابی ٹرائب کے ہیں, فیس بک پہ انہیں لکھیں کہ آپ اگر جنگ صفین میں ہوتے کس کا ساتھ تھے, تو وہ کلیئر کٹ کہتے ہیں ہم جو ہے معاویہ کے ساتھ تھے. جی ہاں جی, یہ کیسے معاملہ یہ ہے. کیا سوچ سکتے ہیں کہ معاویہ کا ساتھ دے رہے ہیں, یزید کا ساتھ دے رہے ہیں, جب کتنا بڑا وہ ظلم اس نے کیا اور اہل بیت کے کا دشمن ہو کے اس نے ایسے کیا. تو یہ کیسے, یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ تو نہیں, جب ایک آدمی پیغمبر پاک کو, خاتم الانبیاء, خاتم المرسلین, تا یاسین, معجزے والے پیغمبر کا انکار کر کے ابو جہل کے پیچھے چلنا شروع کرے, تو وہ ایسا بھی کر سکتے. شیطان ہے نا یہ لوگ. جی جی, شیطان کو تو نہیں نا ہم ختم کر سکتے. شیطان تو رہے گا, اس کا کام نہیں. ہاں یہ بات, جزاک اللہ جی. کیونکہ یہ حسینیت اور یزیدیت ایک تھاٹ ہے, یہ رہنی ہے جب تک شیطان ہے. تو شیطان نے تو سارا کروایا نا یہ سارا کام. بلکہ وہاں تک کہتے ہیں کہ یزید کو برا بلا نہ کہو, یہ ہمارا کیا ہے, ماموزاد ہے, کزن ہے ہمارا. شیطان کا کزن ہے نا, جی شیطان کا کزن ہے وہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ خالو ہے, معاویہ مسلمانوں کا خالو ہے, اور یہ خالو کا بیٹا ہے نا, سوری خالو نہیں ہے, ماموں ہے. خال کہتے ہیں عربی میں, ماموں کو بھی کہتے ہیں جو. اور یہ اس کا, حالانکہ پیغمبر جو حدیث قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی ازواج تمہاری ماں ہیں. جی, یہاں تک معاملہ رک گیا. اب یہ نہیں ہے کہ اس ماں کی وجہ سے آپ جو ہے کچھ مسیر بنا لیں, کچھ خالو بنا لیں, کوئی کزن بنا لیں, رشتہ آگے تک جو ہے سارا جو ہے وہ بڑھا لیں اور اس کو آگے تک جو ہے پہنچا لیں, اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو بخشتے پھریں, اس رشتے کی بنیاد پر. تو عزت اور یہ توقیر دی گئی ہے, ایک احترام ہے. اور وہ احترام ہے. وہ اس کے بیک گراؤنڈ پر ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا, تو قرآن نے منع کر دیا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے, یہ تمہاری ماں ہے. جس طرح ماں سے شادی کرنی جائز نہیں ہے, ان سے بھی شادی کرنی جائز نہیں. تو اب یہ اسی لیے حضرت عائشہ سے کسی خاتون نے کہا کہ امی جان, تو انہوں نے کہا کہ مجھے امی جان نہ کہو, میں مردوں کی امی ہوں, عورتوں کی نہیں ہوں. کہ اس صرف ایک پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ امی ہوں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عجیب ہے نا, یہ معاویہ کو جو ہے ماموں بنا دیا ہے. حضرت محمد بن ابی بکر, ان کو ماموں نہیں بنایا. وہ بھی تو اسی معاملے میں ہے نا, وہ بھی حضرت عائشہ کے بھائی ہیں وہ بھی. کیونکہ مسئلہ جو ہے آل بیت سے محبت اور بغض کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں چل رہا ہے, اس کی بنیاد پر لوگ فیصلے کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر کیا ہے جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں, اس کی بنیاد پر حمایت کر رہے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ جو ہے ماموں ہے, کون ماموں نہیں. جی, اور کوئی سوال ہے؟
ایک سوال ہے مولانا صاحب، ابھی جو لاسٹ ٹائم ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جب وہ فون کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں یا علی مدد السلام علیکم، تو کبھی کبھی میں کہتی ہوں وعلیکم السلام، اور تو کہتے ہیں یا علی علیہ السلام مدد، پہلے کیوں نہیں بولا؟ اس میں کیا حساب ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تھوڑا شرمندہ بھی ہو جاتا ہے جب کوئی آگے کہنے والا بڑا انسان ہو، تو اس میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور یہ ٹرینڈ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن۔ جی یہ ان کو آپ اگنور کریں، سب سے بڑی بات یہ، کیونکہ ان سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ سلام کریں، ٹھیک ہے جی۔ یا علی مدد اس لیے شروع ہوا تاکہ امیر المومنین کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کو جواب دیا جا سکے، امیر المومنین کے نام کو مزید جو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن اصل شعار اسلام کا وہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہے۔ یہ یا علی مدد یہ ان کا خانیوں کا ہے، اس کو ہمیں شعار اسلام میں نہیں بنانا چاہیے، لیکن کوئی کہہ دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے، ٹھیک ہے جی۔ وہ مشکل پیش آتی ہے یا علی مدد کہیں، سلام سے پہلے کہہ دیں، سلام کے بعد کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو وتیرہ نہ بنایا جائے کہ آپ مسلمانوں سے کٹ جائیں اور آپ کی نشانی، آپ کی علامت ایک اور چیز بن جائے مسلمانوں سے ہٹ کر۔ میں ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ نشانی بنتا جا رہا ہے، کوئی ایک یہ گروپ ہے صحیح نہیں ہے، مخصوص، نشانی ان میں بنانا یہ صحیح ایک نہیں ہے۔ نشانی بنتا جا رہا ہے کہ پہلے یہ بات کہتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم سب امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اب ایگزیکٹ اس چیز پہ بات کرنے سے پہلے، اسلام سے پہلے اس چیز کو وہ یوز کرتے ہیں، تو اس چیز پہ میں تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی۔ جی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو شعار جو ہے نہیں بنانا۔ شعار السلام علیکم وعلیکم السلام، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس نے یا علی مدد کہا آپ کہیں وعلیکم السلام، اس نے یا علی مدد کہا ہے، آپ فی الحال وقتی طور پر سے جواب دے دیں، بعد میں اس سے سمجھائیں یا اس کو اشارتاً بتا دیں کہ سلام جو ہے وہ کیا جائے، وہ بہتر، جزاک اللہ۔ کیونکہ امیر المومنین کو آپ نے جو فالو کرنا ہے صرف زبان سے نہیں کرنا کہ آپ یا علی مدد کہہ کے سارے معاملات اب کیا حل ہو گئے۔ آپ نے یا علی مدد اگر کہہ رہے ہیں تو امیر المومنین سے مدد مانگ رہے ہیں، تو مدد اس میں بھی مانگیں کہ خدا آپ کو نمازی بنا دے، اس میں مدد مانگیں کہ خدا آپ کو سخی بنا دے، اس میں مدد مانگیں کہ آپ کو خدا توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ابھی جو ہے رات کو قرآن مکمل کرتے تھے، وہ جو رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ امیر اس سے آپ مدد، اس ہستی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جس سے دروازے سے سائل خالی پلٹتا نہیں تھا، اس امیر المومنین سے مدد مانگ رہے ہیں جس نے مظلوموں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، پسے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ آپ بھی اگر ایسا کر سکتے ہیں تو آپ اس ہستی سے مدد مانگیں، اس کو فالو کریں، اس کا نام لیں، لیکن اگر صرف یا علی مدد کہیں اور اس سے مسئلہ آپ سمجھیں گے حل ہو جائے گا، آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے، تو زبانی کام یہ نہیں چلے گا۔ امیر المومنین نعرے کے آدمی نہیں تھے، مرد میدان تھے جی۔ یہ نہیں تھا کہ نعرے پہلے جنگ میں لگاتے تھے، جب دشمن آ جاتا تو نکل جاتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ دوسرے لوگ تھے کہ نعرے لگاتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، جب دشمن آتا تھا تو کہتے تھے اگر یہ جان سے نہ مار ڈالتا تو ہم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے جی۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں کس شخصیت سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، کس شخصیت کو وسیلہ بنا رہے ہیں جی۔ یہ اور کوئی سوال ہے جی؟ سوال نہیں ہے ہمارا صاحب، اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پہلے پوچھ لے۔ یہ سوال نہیں ہے جی کوئی، آپ جی بسم اللہ جی بات۔ کل میں ایک چھوٹے سے درس میں ہی تھا، تو ادھر بات ہوئی تھی کہ جب تیسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان کے لیے جو ہے وہ ان کو چننے کے لیے جب وہ پوری شورا بنی تھی، دوسرا فتنہ کہلاتا ہے وہ، تو اس کے اندر جو ان کا جو حضرت عمر نے جس کو رکھا تھا کہ یہ شخص جو ہوگا وہ پورے 6 شورا کا جو ہے وہ صدر ہوگا، اس کو دو میں عبداللہ بن کر کے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، عبد الرحمان بن تو عوف عبد الرحمان بن عوف جی، جی تو عبد الرحمان بن عوف کو اس کو 2 ووٹ بھی ملے ہوئے تھے، تو جی اس جی نے یہ کیا تھا کہ جو اس نے یہ بات یہ کہی تھی سب کے سامنے حضرت علی سے لینے کے لیے کہ جو قرآن کو، جو رسول اللہ کی سنت کو اور جو شیخین کی سنت پہ عمل کرے گا وہ میرا خلیفہ ہے۔ سو حضرت علی نے پھر 3 مرتبہ اس کو جواب دیا تھا کہ جو قرآن کو میں وعدہ کرتا ہوں میں قرآن پہ اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا، تو اس نے جو ہے مطلب یہ خاص طور سے طریقہ رہا ہے کہ کسی کے منہ میں آپ کے بات ڈالی جائے خاص طور سے، اور کیونکہ امام علی جو ہیں وہ
فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں سب سے اچھے، تو وہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ یہ فتنہ علم سے شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہ نہیں میں یہی کروں گا، اتنا کروں گا. تو جب کوئی بلا وجہ آپ سے زبردستی کوئی سلام کروا رہا ہے یا کچھ کرا رہا ہے، تو آپ السلام علیکم ہی کہیں. اور بے شک اس کو اگر وہ سمجھنے والا تو بتا دیں کہ بھائی آغا خانیوں کا شیوا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کی عقل ذہن کے حساب سے ہوگا معاملہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ جو ہے امام علی کو کی طرف بھی آتا رہا، اور ہمیں اگر ان کی سنت پہ چلنا ہے تو ہمیں بھی جو ہے صرف اتنا ہی مسکرا کے صرف سلام ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم تو اسلام کے دائرے میں ہی رہیں گے نا. ہمارے لیے تو نہیں ہے ممکن کہ ہم کہیں پر بھی پھلانگ دیں. جی بڑی پیاری بات کی آپ نے. عبد الرحمن بن عوف اس کا ووٹ جو ہے حضرت عمر نے کاسٹنگ قرار دیا تھا، فیصلہ کن ووٹ، کہ یہ 6 آدمی کی شورا ہے، لیکن جس طرف عبد الرحمن بن عوف کا ووٹ ہوگا وہ جو ہے پلڑا بھاری رہے گا. تو وہاں پر اس نے یہ کہا تھا امیر المومنین کو کہ آپ کے لیے 3 شرطیں ہیں، پر عمل کریں گے تو میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں عبد الرحمن. ایک یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں سنت پر، تیسرا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی سنت پر عمل کریں. تو امام علی نے کہا اگر حضرت ابوبکر اور عمر کی سنت قرآن کے مطابق ہے تو اسے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر قرآن کے مخالف ہوگی تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. تو اس نے کہا اگر میں آپ کو خلیفہ نہیں بناؤں گا اگر آپ یہ نہیں مانتے. امیر المومنین نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ایسی خلافت کی جس میں عدل انصاف قائم نہ کر سکوں، مساوات قائم نہ کر سکوں. کیوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی جو بیویاں تھیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کہ کچھ ایسی تھی جن کو ڈبل ملتا تھا وظیفہ اور کچھ کو آدھا ملتا تھا. مثلا حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو زیادہ ملتا تھا، اس کے مقابلے میں حضرت ام سلمہ کو جو ہے وہ کم ملتا تھا. پیغمبر کی روش کے خلاف تھا یہ معاملہ. پیغمبر کہتے تھے کہ اگر کسی کو ٹائٹل مل رہا ہے تو سب برابر ہیں اس میں. اسی طرح جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ایرانی تھے جو مسلمان، ان کو وظیفہ کم ملتا تھا، عربوں کو زیادہ ملتا تھا. لیکن امیر المومنین جب آئے اپنی حکومت میں تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ برابر ہیں، کسی نے اگر اسلام کے لیے خدمت کی ہے تو اس نے اپنے اجر کے لیے کی ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس کا وظیفہ زیادہ نہیں کر سکتے. جی جہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا سوال ہے کسی کا؟ یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس کلیل سے عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے. یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ ہماری بہنیں یہاں تشریف فرمائیں، ہمارے بھائی تشریف فرمائیں، بچیاں تشریف فرمائیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. انہوں نے آج جو یہاں وقت دیا ہے اس کا صلہ و اجر عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. خدایا فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ایران کو فتح نصیب فرما. خدا ایران سے جو آل بیت کی صدا بلند ہو رہی ہے، اذان میں علی ولی اللہ علیہ اسے قائم و دائم فرما. یا اللہ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اللهم صل على محمد. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.